بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5۔ گزشتہ لیکچر میں نے آپ کو سبق نمبر 4 پڑھایا تھا، جس میں ہم نے 3 حروف کے بارے میں پڑھا تھا: ز، سین، صاد۔ ان کی آواز کے بارے میں پڑھا تھا، ان کے مخارج کے بارے میں پڑھا تھا، اور ان سے جو لفظ بنتا ہے اس کو ہم نے درست ادائیگی کے ساتھ پڑھا تھا۔ تو آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5، جس کا عنوان، جس میں 3 حروف کون کون سے ہیں؟ لام، نون، رو۔ آج ہم ان 3 حروف کے بارے میں، ان کے مخارج کے بارے میں اور ان سے جو لفظ بنتا ہوگا اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ نے یاد رکھنا ہے، زبان کی نوک سے 12 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، جس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ زبان کی نوک سے 12 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، جن میں سے 3 حروف ہم نے سب سے پہلے پڑھ لیے تھے، کون کون سے تھے؟ ث، ذال، ظ۔ اگلے 3 حروف کون سے تھے؟ ت، دال، ط۔ اس سے اگلے 3 حروف تھے ز، سین، صاد۔ اور آج ہم آخری 3 حروف پڑھیں گے، تو اس طریقے سے یہ پورے 12 حروف بن جائیں گے۔ آج ہم کون سے پڑھیں گے؟ لام، نون، رو۔ تو چلیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلا حرف آپ کو کیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ لام۔ سب سے پہلا حرف کیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ لام۔ تو لام کا مخرج کیا ہوگا، یعنی اس کی آواز کہاں سے نکلے گی؟ تو چلیے اس کی آواز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا۔ زبان کی نوک اوپر کے تالو کے ابتدائی حصے سے لگا کر لام ادا کیا جاتا ہے۔ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ نے بھی اس کو کرنا ہے۔ اس کی مشق کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنی زبان کی نوک کو اوپر کے تالو کے ابتدائی حصے سے لگائیں اور پھر ہونٹوں کو کناروں کی طرف سے کھولتے ہوئے لام کی آواز ادا کریں، جیسے ل، ل، ل۔ یہ ہم لام کی آواز ادا کر رہے ہیں۔ لام کی آواز ل ہے، اور لام سے لفظ کیا بن رہا ہے؟ آپ کو آگے تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ کو لفظ کیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ لام، لبن، لبن۔ لبن کس کو کہتے ہیں؟ دودھ کو۔ نیچے لام کی مختصر اور مکمل اشکال نظر آ رہی ہوں گی آپ کو۔ سب سے پہلی شکل لام کی مکمل شکل ہے، اس کے بعد لام کی مختصر اور ابتدائی شکل ہے، جو کہ جب لام کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی شکل ایسے ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو مثال نمبر 2 میں نظر آ رہی ہے، اور لبنون میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لبنون میں آپ نے شروع میں لام دیکھا، اس کی جو چھوٹی سی شکل بنی ہوئی ہے، یہ سیم بالکل ایسی ہی ہے جیسے آپ کو مثال نمبر 2 میں نظر آ رہی ہے۔ لام اگر کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو لام کی ایسی ہی شکل ہوتی ہے جیسے آپ کو مثال نمبر 3 میں نظر آ رہی ہے، اور جب لام کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو لام کی شکل مکمل ہوتی ہے جیسے آپ کو مثال نمبر 4 میں نظر آ رہی ہے۔ بس اس سے پہلے کوئی حروف اور مل جاتے ہیں۔ اگلا حرف دیکھیے بچوں، اگلا حرف ہے نون۔ اگلا حرف کیا ہے؟ نون۔ نون کی آواز کیا ہوگی؟ نا۔ آئیے اس کے مخرج کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ زبان کی نوک اوپر تالو کے ابتدائی حصے سے ذرا پیچھے لگا کر، تھوڑا سا پیچھے کی طرف لگا کر نون ادا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے زبان کا سامنے والا کنارہ اوپر کے مسوڑوں پر رکھیں اور پھر ہونٹوں کو ذرا کناروں کی طرف سے کھولتے ہوئے نون کی آواز ادا کریں، جیسے نا، نا، نا۔ نون کی آواز نا ہے، اور نون سے لفظ کیا بن رہا ہے؟ نجمن، نجمن۔ نجمن کس کو کہتے ہیں؟ تارے کو۔ آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا۔ پیارے بچوں، نیچے نون کی مکمل اور مختصر اشکال نظر آ رہی ہوں گی۔ سب سے پہلی شکل نون کی مکمل شکل ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ جو مثال لکھی ہوئی ہے وہ نون کی
مختصر شکل ہے۔ نون جب کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو نون کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو مثال نمبر 2 میں نظر آ رہی ہے۔ جیسے نجمون میں بھی شروع میں نون آپ کو نظر آ رہا ہے نا، تو یہ بالکل ایک جیسے ہیں۔ جب نون کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو نون کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو مثال نمبر 3 میں نظر آ رہی ہے، اور جب نون کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو مثال نمبر 4 میں نظر آ رہی ہے۔ اگلا حرف ہے رو۔ اگلا حرف کیا ہے؟ رو۔ رو کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، یہ پیارے بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے۔ رو کی آواز کیا ہوگی؟ رو۔ رو کی آواز کیا ہوگی؟ رو۔ آئیے ہم اس کے مخرج کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ زبان کی نوک کا نچلا حصہ، آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا، زبان کی نوک کا نچلا حصہ اوپر کے تالو کے ابتدائی حصے سے لگا کر رو کی آواز ادا کی جاتی ہے۔ اب آئیے میرے ساتھ اس کی مشق کریں۔ آپ اپنی زبان کی نوک کا نچلا حصہ اوپر کے مسوڑوں پر لگائیں اور پھر اس طریقے سے اس کی آواز ادا کریں، اور آپ نے آواز ادا کرتے وقت زبان کا پچھلا حصہ تھوڑا سا اٹھا لینا ہے، جیسے رو، رو، رو۔ موٹی ادائیگی ہوگی اس کا، یہ حرف موٹا حرف ہے۔ رو سے لفظ کیا بن رہا ہے؟ روضۃن۔ روضۃن۔ روضۃن کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو۔ آگے آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے۔ پیارے بچوں، رو کی مختصر اور مکمل اشکال، رو ہمیشہ اپنی اسی شکل میں آتا ہے، مطلب مکمل شکل میں آتا ہے۔ سب سے پہلی 2 مثالوں میں دیکھیں، رو کی مکمل شکل ہے، جب رو کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو پہلی 2 مثالوں میں نظر آ رہی ہے، اور جب رو کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کی شکل ایسے ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو آخری 2 مثالوں میں نظر آ رہی ہے۔ رو جب کسی لفظ کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے تب بھی اس کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو آخری 2 مثالوں میں نظر آ رہی ہے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک مرتبہ میں آپ کو دہرائی کر کے بتا رہی ہوں۔ لام لا، لبن نون نا، نجم رو رو، روضۃ۔ گھر میں اس کی بار بار دہرائی کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔